السلام علیکم جی. کچھ روز سے خبر بہت زیادہ گھوم رہی تھی اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر. تو ہم نے کہا پہلے یہ خبر میچور ہو جائے، اور وہ خبر تھی کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بزنس کوئی اخبار ہے برطانیہ کا، اور اس کے اندر ایک خبر چھپی تھی کہ ابراج کیپٹل کے جناب عارف نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ابراج کیپٹل ایک انویسٹمنٹ کمپنی تھی. وہ انویسٹمنٹ کمپنی مختلف ممالک کے اندر سرمایہ کاری کرتی تھی. لوگ اس کو پیسے دیتے تھے اور وہ سرمایہ لگاتی تھی. اربوں کا بھی پیسہ اس نے لیا ہوا تھا، بہت سارے پاکستانیوں کا بھی جائز ناجائز پیسہ اس کے پاس تھا. سو فار سو کہ بلا گیٹا والا جو ہے اپنا بل کلنٹن، سوری یار، مائکروسافٹ والا ہے، وہ جو بلا گیٹا والا ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے بل گیٹ. تو بل گیٹ صاحب کا بھی $1 بلین جو تھے یہ ہضم کرنے کے موڈ میں تھے. ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے. سو فار سو کہ یہ جو اپنا یہ جو ہے نا کی الیکٹرک، ہاں اس واردات کی طرف میں نے آپ کو لے کے آنا ہے. باقی تو پہلو اس کے ڈسکس ہو ہی چکے ہیں. تو یہ کے الیکٹرک کے اندر بھی ان کا سٹیک تھا. اس دنیا بھر کے اندر یہ، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ ہیلتھ کے بزنس کی طرف تھے. ورلڈ اکنامک فورم کے اندر عارف نقوی صاحب کا ایک خطاب پڑا ہوا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا شروڈ، پروڈنٹ اور چلاک بندہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے ایک لیکچر کے اندر فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ویلفیئر ہے اس کو بھی کمرشلائز کیا جا سکتا ہے. اور مطلب کہ وہ ان کا مختلف فارمولہ. تو یہ ان کا تعارف میں نے کہا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کرا دوں. اس وقت جناب فراڈ کے الزام کے اندر یہ پھڑے گئے تھے. پہلے شارجہ کے اندر ان کو بند رکھا گیا جیل میں، پھر ان کے گھر پہ بند کر دیا گیا. پھر انہوں نے اپنے کھاتے شاتے سیدھے کر لیے. امریکی آ گئے، ان کے سارا ڈیٹا اٹھا کے لے گئے، اور امریکیوں نے جا کے وہاں پہ جو تھا اس کا ڈیٹا انالیسس کیا اور کہا کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کر دے. موصوف نے جیسے ہی یہ شارجہ میں رہا ہوا، یہ پہلی فرصت میں برطانیہ چلے گئے. یہ برطانوی شہری ہو چکے ہوئے ہیں، اور برطانیہ کے اندر جب پہنچے تو ان کو ہیتھرو پہ گرفتار کر لیا گیا. ہاؤس اریسٹ ہیں یہ. ہاؤس اریسٹ وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے ارد گرد نکل کے محلے میں پھر سکتے ہیں، لیکن محلے سے باہر سرٹن لیول تک جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو اطلاع دینا پڑے گی. وہ گلے میں کہہ رہا ہوں، بازو میں کڑا سا ڈال دیتے ہیں. تو وہ کڑا پولیس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ محلے میں پھر رہے ہیں، گھر میں ہیں، یا اس علاقے سے باہر جانے لگے. پھر پولیس والے آپ کو فون پہ کہتے ہیں پائن کدھر، ہاں. تو وہ پھر وہاں پہ، تو یہ وہاں پہ ہیں جی آج کل. تو خیر مطلب کہ وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. عارف نقوی صاحب جو ہیں، یہ اب تک کا ان کا ہم نے کہا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں، لیکن انہوں نے ایک گھر بیچا جی، اور وہ گھر ہے آکسفورڈ شائر کے، یعنی کہ شہر کے باہر علاقے میں، اور اس کی مالیت ہے تقریباً £12 ملین، 12 کچھ یا $17 ملین. تو آج کل جو ہے، آج کل کے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ تقریباً $5.25 ملین کا $1 ارب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 5.25، تو آپ یہ جو ہے یہ £17 ملین ہے، تو تقریباً $3 ارب کی یہ پراپرٹی خریدی، بیچی. اور یہ پراپرٹی بیچ کے، تو اس کا جو آخری پیرا ہے اس خبر کا، وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ پراپرٹی 250 اس پراپرٹی میں سے، مطلب £17 ملین کی پراپرٹی جو ہے وہ بیچی. لیکن آخر میں جا کے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پراپرٹیاں جتنی بھی انہوں نے بیچی ہیں، ان میں سے $250 ملین، یعنی کہ $25 کروڑ جو ہیں، وہ گئے ہیں جی عارف نقوی صاحب کی فیملی اور دوسرے لوگوں کو. اور جو باقی رقم بچی ہے، پتہ نہیں اب باقی کتنی رقم ہے، پوری خبر تو پڑھنی پڑے گی، لیکن وہ پہرا ہے. وہ باقی رقم جو بچی ہے وہ پاکستان میں ایک سیاستدان کو ادا کی گئی ہے، تاکہ وہ انہیں یہ اجازت دے دے کہ ابراج کی جو انویسٹمنٹ ہے کے الیکٹرک کے اندر، انہوں نے الیکٹریکل انرجی کا ذکر کیا ہوا ہے، الیکٹریکل انرجی یوٹیلیٹی کمپنی کے اندر جو ہے وہ سیل کرنے کی اجازت دے دی جائے.
اب اگر میں آپ کو ماضی کے اندر لے چلوں، میں یہ خبر اس لیے لایا ہوں کہ چور نے شور مچا دینا ہے، اور میرا وہ فکرہ یاد رکھنا آپ نے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ منی وائٹننگ بھی ابھی میں نے آپ سے عرض کر دی، میں نے پچھلے دنوں ولاگ کیا اپنا، اور سوری ٹویٹ کیا، میں نے کہا ابھی منی لانڈرنگ کا آنا ہے، وہ میں نے کیا تھا، میں نے کہا ابھی منی لانڈرنگ کا تو بہت بڑا کٹا کھلنا ہے، اور کھلنا بھی لندن سے ہے، تو آپ اس کا انتظار کیجئے گا، وہ اس کی طرف میں نے آنا ہے۔ لیکن پہلے اس کا بات، اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرک کے اندر جو سٹیک تھا ابراج کیپٹل کو، وہ جناب حضرت قبلہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بیچا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جب سی پیک کے تحت، چائنا کے تحت ساتھ ہماری محبتیں چل رہی تھیں، تو جہاں پہ ہم نے کراچی سٹاک ایکسچینج چائنیز کو تھمایا، وہ لے گئے، بلینز آف ڈالر انہوں نے ہمیں دیے اس کے، اسی طرح ہم نے کہا کہ جناب یہ کے الیکٹرک آپ سیدھا کر دیں، آپ یہاں پہ پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں تو ڈسٹریبیوشن بھی خود پکڑ لیں تاکہ ہمارے مسائل سیدھے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ تقریباً کے الیکٹرک کے خلاف اس وقت جو تھا وہ تقریباً $800 ملین کا، جو تقریباً 80 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، اس کی ایک لائبلٹی کھڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ اٹھا لیں تو ہم اس کو آگے جاری کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کے الیکٹرک والے جو تھے، یعنی کہ ابراج والے جو تھے، یہ کراچی کے اندر بجلی بند کر دیتے تھے مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ اچھا کیوں بند کرتے تھے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ہیلوں بہانوں سے جب بند کرتے تھے، کراچی کے اندر ایک فساد پڑتا تھا، تو آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی، یوسف زئی گیلانی صاحب کی، وہ بھاگے جاتے تھے کہ یار کراچی تو ہماری بھیس ہے نا، کہ بھائی کیا ہو گیا؟ وہ بتاتے تھے جی بجلی نہیں آ رہی۔ جی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جی سوئی سدرن گیس کمپنی جو ہے نا وہ ہمیں گیس نہیں دے رہی۔ اب سوئی سدرن والے پٹتے تھے کہ جناب یہ طے ہوا ہے کہ اتنے % گیس بجلی آپ گیس سے بنائیں گے، اتنی % آپ کو نیوکلیر بجلی ملے گی، اتنی % قومی گریڈ سے بنے گی، اور اتنے % آپ خود بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خود بنانے والا پورشن ہے نا، جو کہ یا تو فرنس آئل سے بننی ہوتی تھی یا ڈیزل سے بننی ہے، وہ آپ کو چونکہ فرنس آئل اور ڈیزل سے بنانی مہنگی لگتی ہے، تو آپ وہ بھی گیس سے بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ مہنگی بنتی ہے، پروفٹ کمانا تھا نا، تو وہ آپ نہیں بناتے، تو آپ بھائی اپنے فرنس آئل اور گیس سے بنائیں اور اپنی ضروریات پوری کریں۔ نہیں، وہ سوئی سدرن کے اوپر ڈنڈا لے کے چڑھ جاتے تھے کہ جناب یہ ہمیں گیس نہیں دیتی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بلیک میل ہوتے تھے، اور وہ جناب ان کو حکم کرتے تھے کہ اس کو گیس بڑھا دو۔ وہ کہتے تھے پہلے بل نہیں دیتے ہو تو کوئی گال نہیں یار، بٹ تو گیس دیتے۔ یہ کرتے کرتے نا گیس اس کو، اور وہ بل نہیں دیتے تھے، یہ کرتے کرتے گیس انہوں نے ابراج کے دور کے اندر کے الیکٹرک نے 80 ارب روپے کی، اور بائی دا وے اس وقت 80 کا ڈالر ہی تھا زرداری صاحب کے دور میں، تو زرداری صاحب تو 85 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے نا، اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح طرح سے، تو ہاں 85 پہ چھوڑ کے گئے تھے یا 80 پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہاں مطلب وہ 80 یا 85 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، تو تقریباً $1 بلین بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر ڈیویلیوشن ہو گئی، تو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، پھر 100 روپیہ ہوا، 105 ہوا، تو اس لیے $800 ملین نکلا تھا۔ لیکن اگر آپ 80 کے ڈالر پہ رکھیں تو $1 بلین بنتا ہے، جو اس کمپنی نے سوئی سدرن سے لے کے کھا لیا، گڑپ کر لیا، اور اب چاہتی تھی کہ وہ اس کو کر دے۔ مین وائل نواز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں پائے، ہم نے ان کو بیچنی تو ہے لیکن یہ آپ لائبلٹی تو دینا۔ اب لائبلٹی ان دی مین وائل کیا ہوا کہ ابراج کے اوپر بندے ٹیمیں پڑ گئیں، انہوں نے جناب نگرانیاں بٹھا دی، اور نگرانیاں بٹھا کے تو انہوں نے جو تھا وہ نگرانیاں بٹھا کے تو انہوں نے جناب وہاں پہ سارے اکاؤنٹ لے لیے۔ تو اب وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کیا کریں اس 80 ارب، یہ کہتے تھے ہمارے پاس سے کوئی نہیں، اور اس سے پہلے یہ یہاں سے پیسہ بہت بڑی شکل کے اندر نکال چکے ہوئے تھے کہ الیکٹرک میں سے، اور نکال کے باہر لے جا چکے ہوئے تھے، سوینڈلنگ کی تھی، چلاکی کی تھی۔ اور ان کے ایک ٹاپ ایگزیکٹو جو ہے نا وہ تابش گوہر صاحب، پچھلے دنوں ایڈوائزر بھی رہے ہیں وزیر اعظم کے، تو پھر جناب وہ 80 ارب روپیہ لائبلٹی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، 80 ارب روپے کی لائبلٹی کھڑی ہوئی ہے۔ 2018 کے اندر وہ جو بندے بٹھائے تھے باہر والے لوگوں نے ابراج کے اوپر، انہوں نے کہا چاقو چوری پھڑی گئی، لٹیرے گئے جے، ڈاکو گئے جے، انہوں نے قوم کڑپ کر لیا۔ یہ الیکشن کے ارد گرد ہی ہوا، اور جب یہ گرفتار ہوتے ہیں وہاں پہ
تو الیکشن کے بعد گرفتار ہوتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کس کو بتایا جائے کہ آپ پھڑے گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتایا جائے کہ میں پھڑیا گیا ہوں. ٹھیک ہے، کانفیڈنس چیک کریں. تو یہ وہ والا لنک ہے ان کا. اب تو میں لنک اسٹیبلش کیا نا کہ یہ وہ والا لنک ہے ان کا. اب جناب ہوتا کیا تھا، عارف نقوی صاحب جو ہیں یہ کچھ چھوٹی سی واردات نہیں ہے ان کی. انہوں نے ڈونیشن دی شوکت خانم کو یا کسی کو دی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کابینہ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے ان سے پیسے نہ لینے کا اور ان کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جناب عمران خان. تو یہ جو اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سیاستدان کو برائب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اب میں نہیں کہہ رہا، میں صرف حقائق کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان کرتی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی جو ہے وہ بشیر میمن صاحب سابق DG دے چکے ہیں کہ جب انہوں نے 1 ارب 800 تقریباً 80 ارب روپے کی وصولی کے لیے ان کے خلاف کیس انیشیٹ کیا، تو جناب عمران خان نے ان کو بلا کے ڈانٹا، باقاعدہ ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا، ہمارے ہاں کوئی فورن انویسٹر آتا نہیں اور تم نے اس کے خلاف کیا ایکشن لے لیا. یہ عمران خان کس طرح کرپشن کرتا ہے، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا. اب آگے آ جائیے. اب ہوتا کیا تھا، جو منی لانڈرنگ پھڑی جانی ہے وہ ابھی نہیں پھڑی گئی، وہ ابھی پھڑی جانی. منی لانڈرنگ جو پھڑی جانی ہے وہ منی لانڈرنگ اس طرح پھڑی جانی ہے کہ یہ ابراج کیپٹل میں سے جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کارپوریٹ اینٹی نے ہر سال ڈونیشن دینی ہوتی ہے، وہ ڈونیشن دیتا تھا شوکت خانم کو. وہ پیسے آگے شوکت خانم کے پاس، رسید کٹی گئی، شوکت خانم نے بھی کٹ دیا، اکاؤنٹ میں شو کر دیے. اب شوکت خانم اس کو آف شور کے اندر انویسٹ کرتا تھا. عمران خان یہ باتیں تسلیم کر چکے ہوئے، ساری باتیں آن ریکارڈ انٹرویو میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ شخص تسلیم کر چکا ہوا. میں اس کی تسلیم کی ہوئی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس کو بھیج دیتے تھے آف شور میں انویسٹمنٹ کر کے، لیکن ساتھ میں اس رقم کی فرض کریں $100 ملین جو ہے وہ انہوں نے بھیجا شوکت خانم کو کرنے کے لیے. تو شوکت خانم نے بھیج دیا آف شور میں، انویسٹ کر دیا جی ہم نے سیکیور کیا ہے جی تاکہ وہاں سے انکم آئے گی اور ہم چلائیں گے. آف شور کے اندر ایک کمپنی ہے، کوئی اس کا مائی باپ نام والدہ کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کمپنی ہے، کون چلاتے ہیں؟ آف شور کی کمپنی کے بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کبھی. وہ کمپنی چلتی ہے اور وہ کمپنی جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے، لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے. اچھا، چونکہ شوکت خانم کی انویسٹمنٹ اس کمپنی کے اندر اس کی انشورنس ہوئی تھی، تو انشورنس کمپنی نے ان کو سارے پیسے ادا کر دیے. تو عمران خان صاحب سرخرو ہو گئے، دیکھیں نا سارے پیسے تو واپس آ گئے نا، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے بھائی سارے پیسے واپس آ گئے، ایک آنے کا نقصان نہیں ہوا. تو ماما اس دوران جی نے کمانے سن جڑے وہ کدھر گئے؟ لیکن اب یہ پیسے آ گئے واپس، یہ لیگل پیسے ہو، لیگل کمپنی کی طرف سے آئے، ادھروں چکر لایا، لیگل ہو گئے. وہ کمپنی کون تھی جو ڈیفالٹ کی ہے یا لیکویڈیٹ کی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں معلوم، آپ معلوم بھی نہیں کر سکتے آف شور کمپنی کا نام جس کے اندر شوکت خانم کی رقم انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی تھی. میرا یہ خدشہ ہے، یا جن ماہرین سے میری بات ہوئی ہے، کہ وہ کمپنی عارف نقوی خود کھڑی کرتا تھا اور وہ اس رستے سے پیسے لے جاتا تھا، یعنی یہ پیسے کو ڈبل کرتے تھے. وہ پیسے ادھر سے لے کے اپنے گھر لندن چلا گیا ہیں، تو ادھروں ڈیفالٹ ہو گئی کمپنی. اور اس نے رولا عمران خان نے انشورنس کمپنی کو، کڈو جی پیسے ہیں میرے، پیسے تھوڑے کو انشورنس کروائی سی تھانوں، ان سے پیسے واپس لے کے تو بڑے ہیرو بن گئے. دیکھو نا جی، میں یہ ان کی بہت ہے جسے کہنا یہ کڑی حرکت ہے اور گھٹیا ہے. یہ منی لانڈرنگ ہے بیسیکلی، یہ ہے منی لانڈرنگ جس کا میں نے اپنے ٹویٹ کے اندر ذکر فرمایا تھا کہ لندن سے یہ ہونا ہے. اب غلطی ان سے کیا ہوئی ہے، پھڑے کیوں جان گئے؟ پھڑے یہ جان گئے کہ یہ دونوں جو تھے یہ رقم جا کے لندن کے اندر انویسٹ کرتے تھے، لندن کی پراپرٹی کے اندر. اور یہ عمران خان آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں اپنی حالیہ ایک تقریر کے اندر کہ لوگ یہاں سے انلیگل پیسے کماتے ہیں، اسے آف شور میں ڈالتے ہیں اور آف شور سے پھر لندن میں جا کے پراپرٹیز خرید لیتے ہیں. اور میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ یہ اپنا ٹریل بتا رہا ہے منی کا، یہ منی کا اپنا ٹریل بتا رہا ہے، یہ رائٹ ناؤ یہ یہی کر رہا ہے. اور آپ کو تو یاد ہی ہے، ہائے ہائے لمحہ موجود میں جو گناہ جو واردات یہ کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب سمجھ جاؤ نا، جب عمران خان یہاں پہ تقریر کھڑے ہو کے کر رہا تھا تو اس کی مراد بیسیکلی کیا تھی. ولاگ لمبا ہو گیا، اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.